السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پڑوسی کے بچے رات کو بھوک سے روتے تھے۔ وہ دن بھر کام کی تلاش میں مارا مارا پھرتا۔ ایک روز میری بیوی گھر پر نہیں تھی تو میرے دل میں میل آ گیا اور میں نے جھوٹ بول کر پڑوسی کی جوان بیٹی کو گھر بلا کر اس کی عزت پر حملہ کر دیا۔ مگر 3 سال بعد یہ جان کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میری بیوی آج پھر سلیم کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا میری بیوی نے مجھے افسردہ ہو کر بتایا۔ میں جو دفتر سے تھکا ہارا لوٹا تھا ایک دم روشنی کی یہ بات سن کر ہتھے سے اکھڑ گیا اور اسے کہنے لگا کہ تم سارا دن دیواروں سے کان لگا کر کیوں رکھتی ہو؟ اگر اس کے بچے رو رہے ہیں تو یہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے، اور بھلا میں کب تک جا جا کے ان کے بچوں کے رونے کی وجہ ختم کرتا رہوں گا؟ تم اپنے گھر بھی دیکھو۔ میں تیزی سے اندر چلا گیا۔ سلیم میرے برابر کے مکان میں رہتا تھا اور پچھلے کئی ماہ سے وہ بے روزگار تھا۔ میری بیوی چونکہ بہت رحم دل عورت تھی اور خدا نے شادی کے 5 سال بعد تک ہمیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا، اس لیے جب اس کے بچے بھوک سے تڑپ کر روتے تھے تو روشنی سے صبر نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھے بار بار مجبور کرتی تھی کہ میں جا کر سلیم کی مدد کروں، اور اکثر و بیشتر میں ایسا کرتا بھی تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میرا ذہن کہیں اٹک کر رہ گیا تھا۔ جب سے میری نظر اس کی بیٹی پر پڑی تھی، پلوشا کے حسین چہرے پر پڑی تھی، حالانکہ وہ لڑکی کبھی بلا ضرورت دوسرے سے باہر نہیں جھانکتی تھی، لیکن اس روز جب میں کھانا دینے ان کے گھر گیا تو سلیم گھر پر نہیں تھا اور اس کی بیوی بھی بیماری کے باعث بستر سے نہیں اٹھ پا رہی تھی، اس لیے پلوشا کھانا لینے کے لیے آ گئی۔ ویسے تو میری بیوی بھی خوبصورتی میں کم نہیں تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ حلال کے سامنے حرام کی دلکشی بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایک دو بار گلی محلے کے لڑکوں نے بھی کچھ ایسی بات کی تھی کہ پلوشا دن کے وقت کہیں جاتی ہے اور شام کے وقت لوٹتی ہے۔ میں بس اب موقع کی تلاش میں تھا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں پلوشا سے ملاقات کر سکوں۔ وہ لوگ غریب بھی تھے اور غیرت مند بھی۔ اگر سلیم کو ذرا برابر بھی میرے ارادے کی بھنک پڑ جاتی تو وہ مجھے سے جان چھڑا ڈالتے اور مجھے جان سے مار ڈالنے میں 1 منٹ نہ لگاتا۔ اور پھر قدرت مجھ پر مہربان ہو گئی، کیونکہ ایک روز روشنی کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہوئی تو میری ساس اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ یہ بات محلے میں کسی کو معلوم نہیں تھی۔ میرا اس روز دفتر جانا بھی کینسل ہو گیا تھا۔ میں اب موقع کی تلاش میں تھا کہ کب سلیم گھر سے باہر نکلتا ہے اور میں اس کے بھوکے بچوں کو کھانا دے کر پلوشا کو اپنے پاس بلا لوں۔ دن میں 11 بجے ہماری گلی تقریباً سنسان ہو جاتی تھی۔ میں نے ڈھیر سارا کھانا پیک کروایا اور سلیم کے دروازے پر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دے کر کہنے لگا کہ یہ کھانا میری بیوی روشنی نے بھجوایا ہے۔ آج بھی کھانا لینے کے لیے پلوشا بھی دروازے پر آئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ روشنی کی طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے اور وہ بڑی تکلیف میں ہے، اگر ہو سکے تو آج دن میں گھر کا کچھ کام کر دو۔ پلوشا یہ سنتے ہی اندر گئی اور اپنی ماں سے یہ کہہ کے کہ اسے روشنی باجی بلا رہی ہیں، میرے پیچھے پیچھے ہی میرے گھر چلی گئی۔ ہمارا بیڈ روم کافی اندر بنا ہوا تھا اور اس کے سامنے 2 مزید کمرے تھے۔ میں نے پہلے گھر کا گیٹ بند کیا، پھر لیونگ روم کا دروازہ بھی بند کر دیا، اور پھر پلوشا کے اندر جاتے ہی میں نے ٹی وی کو اونچی آواز میں چلا دیا۔ پلوشا ایک دم گھبرا سی گئی۔ وہ بیڈ روم کا دروازہ زور زور سے بجا رہی تھی۔ میں نے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس سے کہا کہ دیکھو پلوشا، تمہیں مدد کی ضرورت ہے اور مجھے تمہاری۔ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں تو تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور میرا بھی۔ اگر تم نے چیخ چلا کر کسی کو متوجہ کرنے کی کوشش کی تو میں صاف کہہ دوں گا کہ میری بیوی کل رات سے گھر نہیں ہے اور تم جان بوجھ کر مجھ سے ملنے آئی ہو، اور جب میں نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم نے شور مچا دیا۔ وہ کم عمر تھی اور میں ایک منجا ہوا کھلاڑی۔ وہ فوراً میرے جال میں پھنس چکی تھی۔ اس کے رونے کی آواز
کم ہو چکی تھی۔ میں فوراً کمرے میں داخل ہوا۔ میرے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس تھا جس میں نے ایک خاص قسم کی دوا ملا رکھی تھی جس سے میرا کام بھی ہو جاتا اور مجھے بعد میں کوئی خوف بھی نہ ہوتا۔ میں نے اسے پیار سے وہ کولڈ ڈرنک پلا دی اور اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر مسلسل میری منتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ زین بھائی پلیز مجھے جانے دیں، اگر میرے ابو کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھ سے جان سے مار ڈالیں گے۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے کہا کہ شہزادی تم ابو کی فکر مت کرو، میں تمہارے ابو کو کچھ پتہ نہیں چلنے دوں گا، اور اس کام کے بدلے میں تمہیں جب چاہو مجھ سے پیسے لے سکتی ہو۔ وہ یہ سن کر بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ رو رو کر اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ میں نے اسے زبردستی کولڈ ڈرنک پلائی اور کچھ ہی دیر میں وہ میری باہوں میں ڈھلک گئی۔ میرے ذہن پر اس وقت شیطان سوار تھا اور میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں تھا۔ میں نے فوراً اس معصوم لڑکی کا فائدہ اٹھایا اور اپنے سے بستر پر ہی چھوڑ کر اس کے پاس 10,000 روپے رکھ کر میں خود سے گھر سے باہر چلا گیا۔ میں نے جان بوجھ کر دروازے کو باہر سے بند نہیں کیا تھا۔ میں کافی دور بیٹھ کر اپنے مکان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں نے دیکھا کہ پلوشہ شامی میرے گھر سے نکلی ہے اور اپنے گھر چلی گئی۔ میں اپنے موبائل کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا جس میں نے اپنے کارنامے کی ساری فلم بندی کر لی تھی۔ میری بیوی کو معدے کا السر بتایا گیا تھا تو اس کی امی نے اسے گھر جانے سے روک لیا اور میں اسے باقاعدگی سے ہر شام روشنی سے اس کی ماں کے گھر ہی مل کر آ جاتا۔ میری عمر اس وقت 35 سال تھی۔ میں نے کئی بار پلوشہ کو بلایا کیونکہ میں اس روز لیپ ٹاپ پر اپنی اور اس کی ویڈیو چلتا چھوڑ کر گھر سے باہر نکلا تھا تاکہ وہ اٹھ کر کوئی بھی ہنگامہ نہ کر سکے۔ سچ کہتے ہیں جب انسان کی جیب میں پیسے ہوں اور اگلا انسان مجبور ہو تو پھر وہ حد تک جا کر اسے ذلیل کرتا ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ میں نے سلیم کی بیوی زرینہ جسے میں بھابھی کہتا تھا اسے جا کر بات کی اور کہا کہ اگر وہ چاہے تو میں پلوشہ کو اپنے ایک دوست کے گھر میں ملازمت لے کر دے سکتا ہوں۔ وہ سہم کر کچھ خاموش سی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے بھائی سے بات کر کے بتاؤں گی۔ وہ غریب عورت سمجھتی تھی کہ میری بیوی ان کی مدد کرتی ہے جبکہ میں بھی پلوشہ پیسے لے جا کر اپنی ماں کو دیتی تھی۔ اس بات کو 20 دن ہونے کو آئے تھے۔ روشنی گھر واپس آ گئی تھی اور اب میں پلوشہ سے ملنے کی کوئی صورت نہیں نکال پا رہا تھا۔ اس لیے دن بدن میرا مزاج میں غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر روشنی کو بہت بری طرح سے جھڑک کر رکھ دیتا تھا۔ کچھ وہ بیماری سے پریشان تھی اور کچھ میرے بدلتے ہوئے رویے سے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے بیٹھ جاتی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اسے بے اولادی کا طعنہ نہیں دیا تھا، لیکن اب میں بات بات پر اسے بے اولادی کا طعنہ دیتا تھا اور خاموش ہو کر میری طرف دیکھتی رہ جاتی تھی۔ اور پھر ایک روز گلی سے گزرتے ہوئے پلوشہ نے مجھے آواز دی۔ سلیم کو اب تک کوئی کام نہیں ملا تھا۔ وہ ہر روز جا کر مزدوروں کے چوک میں بیٹھ جاتا تھا اور پھر شام کو نامراد واپس آتا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مجھے کہا کہ زین بھائی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میری چھوٹی بہن کو سخت بخار ہو رہا ہے، ہماری مدد کرتے۔ وہ گلی کا لحاظ کر کے مجھے بھائی کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی میرا ضمیر نہ جاگا اور میں نے چند پیسے دینے کے بہانے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا اور اسے کہا کہ اگر اسے پیسے چاہیے تو پھر وہ اپنی ماں کو راضی کرے۔ اس کا خوبصورت چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا اور اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے اس کی عمر سے کہیں بڑا دکھا رہے تھے۔ وہ گردن جھکا کر اندر چلی گئی۔ میرے اندر کا حیوان مسلسل موقع کی تلاش میں تھا۔ میں شام کو کام سے گھر لوٹا تو میری بیوی روشنی مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک دم چور جاگا اور مجھے لگا کہ شاید پلوشہ نے اسے میری کرتوت بتا دیے ہیں۔ میں سیدھا اندر جا کر لیٹ گیا۔ ویسے تو روشنی میرے گھر پہنچتے ہی مجھے کھانا پوچھنے لگتی تھی، لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ میرے اندر بے چینی سر اٹھا رہی تھی۔ میں نے فون کان سے لگایا اور جھوٹ موٹ کا بات کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ سچ تھا کہ میں نے روشنی سے بہت محبت کی تھی اور اس سے ڈرتا بھی تھا،
لیکن جب سے میں نے یہ گناہ کیا تھا اب میں روشنی کے سامنے پریشان سا ہو جاتا تھا۔ میں رات دیر گئے گھر واپس پہنچا تو روشنی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے حشاش بشاش موڈ میں اس سے کہا کہ بیگم کھانا لگا دو، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر کھانا لے آئی۔ میں نے جیسے ہی ٹرے میں دیکھا تو کابلی پلاؤ اور نمکین بنا ہوا گوشت رکھا تھا۔ ویسے تو یہ میرا پسندیدہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں اسے دیکھ کر کچھ چونک سا گیا، لیکن کچھ کہے بغیر میں نے بڑی رغبت کے ساتھ کھانا کھایا۔ تب تک روشنی میرے لیے کافی بھی بنا کر لے آئی تھی۔ میں بستر پر نیم دراز ہو کر کافی پی رہا تھا جب روشنی میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ اگلے جمعے کو پلوہ شاہ سے آپ کا نکاح ہے۔ میرا ہاتھ اتنی بری طرح سے کانپا کہ گرم گرم کافی میرے اوپر گر گئی۔ روشنی یہ دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرانے لگی۔ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں بھلا اس پٹھان لڑکی سے شادی کیوں کرنے گا؟ اور اگر یہ مذاق ہے تو بہت برا مذاق ہے۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ میں یہ شادی آپ کے لیے نہیں کروا رہی، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ ان غریب لوگوں کی کچھ مدد بھی ہو جائے اور ہمارے آنگن میں بھی بچوں کا شور گونجے۔ اچھی لڑکی ہے، کبھی مجھے پریشان بھی نہیں کرے گی اور پھر میری بیماری میں بھی مجھے سنبھال بھی لے گی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے اندر کا چور بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ روشنی ضرور کچھ نہ کچھ جان گئی ہے۔ میں نے اسے منع کرنے کی کوشش کی تو اس نے سختی سے مجھے روکا کہ اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دن میں جا کر پلوہ شاہ کی ماں سے اس کے رشتے کی بات کر کر آ گئی ہے۔ اگلے روز میں پریشانی کی وجہ سے دفتر بھی نہیں جا سکا۔ دن میں روشنی نے اپنی شادی کا زیور نکالا اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے مارکیٹ لے چلے۔ میں نے یہ چوڑیاں بیچ کر پلوہ شاہ کی ماں باپ کو کچھ رقم دینی ہے۔ ان کے رواج کے مطابق لڑکی کی شادی کے موقع پر لڑکا رقم دیتا ہے۔ میری حالت یہ تھی کہ نہ میں اس کی بات سے انکار کر سکتا تھا اور نہ ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ میں پلوہ شاہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر میں نے اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھا، اگر مجھے گھر میں ہی پلوہ شاہ جیسی لڑکی کا ساتھ مل جائے تو مجھے بار بار اس سے بلیک میل کر کے بلانا نہیں پڑے گا۔ یہ بات سوچتے ہی میں مطمئن ہو گیا اور چپ چاپ روشنی کو مارکیٹ لے گیا۔ روشنی نے میری امی کے بنائے ہوئے کنگن اور چوڑیاں بیچ کر 6 لاکھ روپے جمع کیے اور پھر چند قیمتی جوڑے اور جوتے لے کر وہ گھر واپس آ گئی۔ مجھے اس کے انداز سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا چل رہا ہے۔ روشنی نے میرے بڑے بھائی کو فون کر کے بلایا تھا۔ ان کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ وہ اپنی رضا اور خوشی سے میری شادی کروا رہی ہے اور اسے امید ہے کہ خاندان والے اس کی بات پر کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے۔ میرے بڑے بھائی غصے سے میری طرف گھور رہے تھے، کیونکہ روشنی ہماری پھپھو ذات تھی اور جب تک اماں حیات تھیں وہ روشنی کو بالکل اپنی سگی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔ وہ بار بار روشنی سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تمہیں زین نے مجبور کیا ہے دوسری شادی کے لیے؟ تو روشنی کھلے دل سے کہنے لگی کہ نہیں بھائی، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا، یہ تو میں نے خود سوچا ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور میرا دل کہتا ہے کہ کوئی مجھے بھی ماں کہے۔ یہ لڑکی بہت غریب اور سیدھی سادی ہے، مجھے پوری امید ہے کہ ہم دونوں کا یہ سفر اچھا گزرے گا۔ بھائی نے روشنی کے ساتھ جا کر سلیم سے بات کر لی اور 5 لاکھ روپے بھی اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ احساس جرم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا اور پھر میرا پلوہ شاہ سے نکاح ہو گیا۔ روشنی نے اسے بالکل اپنی بہنوں کی طرح رکھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس دن وہ اپنی سوتن کو نہیں اپنی بہن کو بیاہ کر لا رہی ہو۔ روشنی کی خاموشی سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ میں روشنی کے سامنے پلوہ شاہ کے ساتھ بہت محتاط ہو کر چلتا تھا کہ کہیں اسے اندازہ نہ ہو جائے کہ ہم دونوں کے بیچ میں پہلے سے کچھ تھا۔ ابھی شادی کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ روشنی نے مجھے بتایا کہ پلوہ شاہ ماں بننے والی ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے روشنی کی خود کی طبیعت بھی بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ میں پورا دن دفتر میں سر کھپاتا تھا اور شام کو جب گھر لوٹتا تو میری دونوں بیویاں اس طرح سے ملتی جیسے ان کے بیچ میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ پلوہ شاہ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے دور ہوتی رہتی اور خاموش رہتی تھی۔
میری گھر والوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میں باپ بننے والا ہوں تو ان کی خوشی میں بھی دیدنی تھی۔ سب لوگ روشنی کی تعریف کرتے تھے کہ اس نے اپنے شوہر کی محبت میں اتنی بڑی قربانی دے کر اس سے اولاد جیسی نعمت دے دی۔ سلیم نے ان پیسوں سے چھوٹا کاروبار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گھر کے حالات بھی سدھرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے باپ بنایا تھا ایک بڑی ہی خوبصورت اور پیاری بیٹی جس کی آنکھیں نیلی تھیں، پلوشا سے زیادہ روشنی خوش ہوئی تھی۔ اسے جیتی جاگتی گڑیا مل گئی تھی۔ اس کے سارے کام خود کرنے کی کوشش کرتی لیکن پلوشا اسے کہتی کہ بچی کے کام اسے کرنے دے۔ اپنی بچی کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوف زدہ رہتا کہ کہیں میرا بویا ہوا اسے کاٹنا نہ پڑ جائے۔ میں اب دل ہی دل میں ہر وقت اللہ سے اپنی گناہ کی معافی مانگتا رہتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ کچھ دنوں سے پلوشا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں اور روشنی اب ساتھ رہ رہے تھے۔ میری بیٹی مریم اپنی بڑی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی۔ پلوشا 2-3 روز کے لیے اپنے گھر گئی۔ اس وقت مریم 3 سال کی ہو چکی تھی۔ صحن میں بیٹھا اپنی بیٹی کی شرارتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ ایک دم روشنی میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ چلتے چلتے مریم اچانک گر پڑی۔ میں نے بھاگ کر اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ روشنی کو دیکھ کر ہنسنے لگی اور پھر اچانک بولی، زین صاحب اپنی اولاد کی اتنی سی تکلیف پر گھبرا گئے مگر کسی کی اور کی بیٹی پر گندی نظر رکھ کر اسے تکلیف پہنچاتے ہوئے آپ کا دل نہیں کانپا تھا؟ میں نے گھبرا کر روشنی کی طرف دیکھا اور قدرے غصے سے اس کی طرف گھورنے لگا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں نے کسی کو تکلیف پہنچا دی اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ روشنی سے غصے سے کہنے لگی، میرے سامنے ڈرامہ مت کرو۔ میں پچھلے 3 سال سے جانتی ہوں کہ تم نے کیا کیا تھا۔ یہ بچی تمہاری شادی سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ تمہارے گناہ کا نتیجہ ہے۔ اس روز اگر اچانک میں ان کے گھر نہیں جاتی تو شاید پلوشا کو اس کی ماں جان سے ہی مار ڈالتی۔ وہ تو شکر ہے کہ پلوشا نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم کبھی اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتے ہو۔ ایک ذرا سے سکون کے لمحات کے لیے تم نے ایک شریف اور عزت دار لڑکی کی زندگی برباد کر کر رکھ دی۔ پچھلے 3 سال سے میرے سینے میں یہ الاؤ جل رہا ہے۔ کاش میں تمہیں تمہارے اس جرم کی سزا دے سکتی، لیکن جب اس معصوم بچی کو دیکھتی ہوں تو اس پر ترس آ جاتا ہے۔ میری نظر زمین میں گڑ جاتی ہے اور میں جو ہمیشہ سے دبا کر رکھتا تھا اب ساری زندگی اس کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ چپ چاپ مریم کو اٹھا کر اندر چلی گئی اور میں گھر سے باہر چلا گیا۔ رات دیر سے میں گھر پہنچا تھا۔ مریم اپنی ماں کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ میں نے چپکے سے جا کر روشنی کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنا سر اس پر ٹکا دیا۔ 3 برس سے میں احساس جرم میں جل رہا تھا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر غصے سے منہ پھیر لیا تھا۔ میں اسے کہنے لگا کہ روشنی مجھے معاف کر دو۔ وہ کافی دیر غصے میں میری طرف دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی کہ مرد جوانی میں اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کی تقدیر لکھتا ہے۔ میں اس معصوم بچی کو دیکھتی ہوں اور مجھے خوف اور وسوسے گھیر لیتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر جی جان سے لرز گیا تھا کیونکہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں نے اس سے بھی معافی مانگ لی تھی اور پھر پلوشا جب گھر واپس آئی تو اس سے بھی معافی مانگی کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح معاف کرتے ہیں جب وہ انسان معاف کر دے جسے ہم نے تکلیف پہنچائی ہو۔ میں اب ہر وقت اللہ سے توبہ کرتا رہتا تھا۔ میرا زیادہ تر وقت نمازوں اور عبادت میں گزرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مریم 6 سال کی ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری بار باپ بنایا۔ روشنی کو اللہ تعالیٰ نے جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ شاید یہ اس کی نیک نیتی کا صلہ تھا جب اس نے پلوشا کو مجبور دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کی تھی اور اسے عزت بھری زندگی دی تھی۔ ہمارا گھر اب ایک دم مکمل ہو گیا تھا۔ میری بیٹی مریم سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اچانک سلیم خان اپنے آبائی علاقے کی طرف ہجرت کرنے لگا۔ پلوشا نے اپنے باپ کو بہت روکا۔ وہ قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے اور وہاں پر امن و امان کی بگڑی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر کراچی شہر میں آئے تھے۔ مگر سلیم خان کہنے لگا کہ اب اس کے بیٹے اور بیٹیاں جوان ہو رہے ہیں اور اسے واپس قبیلے میں جا کر رہنا چاہیے تاکہ بچوں کی شادیاں اپنی ہی برادری میں کر سکے۔
میں نے پلوشا کو سمجھایا کہ وہ اسے جانے دے اور یوں ہمارا پڑوس بھی ویران ہو گیا اور پلوشا کا میکا بھی ختم ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتا عرصہ گزر گیا۔ نوکری چھوڑ کر میں اب اپنا کاروبار کرنے لگا تھا۔ میرے بیٹے ابھی صرف 12 سال کے تھے، مگر مجھ کو اپنے کاروبار کے لیے کسی مددگار کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے بھائی جان سے اس کے بیٹے کو بھیجنے کا کہا۔ مبشر لاہور میں اپنا BA کمپلیٹ کر چکا تھا اور وہ اب بھی نوکری کی تلاش میں تھا۔ مجھے اکثر مال خریدنے کے لیے کئی کئی دن گھر سے دور رہنا پڑتا۔ مبشر کے ساتھ روشنی بھی کافی اٹیچ تھی تو میں نے اسے گھر میں ہی رہائش اختیار کروا دی۔ پلوشا جو شروع دن سے ہی بڑی خاموش طبع تھی، اب وہ اور بھی خاموش ہو چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے اسے مبشر کا اس گھر میں رہنا کچھ پسند نہیں ہے، لیکن میں نے اس سے پوچھنا یا بات کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اس وقت مجھے ہیلپر کی سخت ضرورت تھی۔ مریم نے اپنی ماں کی نقوش چرائے تھے اور اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں کپڑے کی مارکیٹ میں کئی کئی دن لاہور اور فیصل آباد گزارتا اور پیچھے گھر میں میری دونوں بیویاں میرے بچوں کا خیال رکھتی۔ میرے ذہن سے اب میری وہ غلطی تقریباً مٹ چکی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کچھ غلطیاں اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ وہ انسان کی پوری زندگی پر ایک گہری چھاپ چھوڑ جاتی ہیں، اور میرے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ موبائل اور انٹرنیٹ کا دور چل رہا ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ ماں باپ کو کچھ معلوم نہیں کہ بچے موبائل کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط۔ نہ جانے کیسے مریم کسی لڑکے سے بات کرنے لگ گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھر سے کالج جانے کا کہہ کر نکلتی اور اس لڑکے کے ساتھ وقت گزار کر واپس آ جاتی۔ ایک دو بار مبشر نے اس لڑکے کے ساتھ دیکھ کر ٹوکنے کی کوشش کی تو مریم نے بہت ڈٹائی کے ساتھ مبشر پر یہ الزام لگا دیا تھا وہ اسے پریشان کرتا ہے اور غلط تعلقات رکھنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ جب یہ بات میری دونوں بیویوں کو پتہ لگی تو پلوشا نے تو فوراً مریم کی بات پر یقین کر لیا، لیکن روشنی نے اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ مبشر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ پلوشا نے غصے سے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں فوراً مبشر کو اس گھر سے چلتا کروں، ورنہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے باپ کے پاس چلی جائے گی۔ میں یہ سن کر ایک دم غصے سے پاگل ہو گیا۔ میں پہلے ہی کاروباری معاملات میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اوپر سے گھر کی طرف سے اس قسم کی پریشانیاں کو میں ذرا بھی سنبھال نہیں سکتا تھا۔ میں نے روشنی کو فون کیا اور اسے کہا کہ وہ مبشر سے اچھی طرح سے معلوم کرے، لیکن اس سے پہلے ہی پلوشا نے مبشر کو بہت بری طرح سے ذلیل کیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر واپس لاہور چلا گیا۔ روشنی اسے روکتی ہی رہ گئی، لیکن وہ صرف اتنا کہہ کر جب حقیقت آپ لوگوں کو معلوم ہوگی تب شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ پلوشا روشنی کے بیچ میں مبشر کو لے کر بہت غلط فہمی پیدا ہوئی تھی۔ اسے مریم پر ہوا دے رہی تھی۔ ہم نے تو اسے کبھی کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ پلوشا کی بیٹی ہے، لیکن باہر کے لوگوں نے رفتہ رفتہ اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ پلوشا نے روشنی کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی سے جلتی ہے۔ روشنی یہ سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ گئی اور اس نے اس معاملے پر بالکل چپ سادھ لی۔ میں جب 15 دن بعد گھر پہنچا تو گھر کی فضا کافی خراب ہو چکی تھی۔ میرے وہ بچے جو کبھی کسی کو سوتیلا سگا نہیں سمجھتے تھے، اب اپنی اپنی ماؤں کو دیکھ کر ایک دوسرے سے پیٹ کر کے چل رہے تھے۔ میں نے مبشر سے فون پر بات کر لی تھی، اس نے مجھے مریم کی ساری کارستانی بتائی تھی، تو میں گھر پہنچتے ہی مریم کو لے کر اسٹڈی میں بند ہو گیا۔ میں نے بہت سختی کے ساتھ مریم سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتی رہی۔ میں نے اگر اس سے اس کا موبائل واپس لینا چاہا تو پلوشا نے بیچ میں گھس کر تماشا شروع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ موبائل آج کل ہر بچے کی ضرورت ہے، بیٹی سے موبائل واپس لے لیا تو اس کی دوستیں اس کا مذاق اڑائیں گی اور بچی کا دھیان پڑھائی سے ہٹ جائے گا۔ میں بہت بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس مسئلے کا کوئی بھی حل مجھے سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے مبشر سے بات کر کے اس لڑکی کے معلومات حاصل کرنا چاہی تو وہ بھی نہ مل سکی۔ ایک روز صبح کے وقت ہم سبھی ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے کہ مریم کے کالج کی وین پہنچنے ہی والی تھی، لیکن اب تک مریم اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے ناشتہ چھوڑا اور بھاگتا ہوا مریم کے کمرے میں گیا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔
میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر کی طرف سے بند تھا۔ میری دونوں بیویاں اور چھوٹے بیٹے بھی میرے ساتھ ساتھ ہی آئے تھے۔ میں نے پہلے مریم کو پکارا اور جب کوئی جواب نہیں ملا تو ایک جھٹکے سے ہی کمرے کا دروازہ توڑ دیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی مریم کا نشان نہیں ملا۔ تو ایک دم سے میری نظر سامنے کھلی کھڑکی کی طرف گئی۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ مریم کھڑکی کے راستے فرار ہو چکی تھی۔ مریم جاتے ہوئے اپنے ساتھ بھاری رقم بھی لے گئی تھی اور اپنی دونوں ماؤں کے زیورات بھی، یعنی اسے گھر سے لے جانے والا جو بھی تھا اس کی ذہنی حالت سے خوب اچھی طرح فائدہ اٹھایا تھا۔ اس شہر میں میرا جتنے بھی بڑے بڑے کانٹیکٹ تھے میں نے انہیں فون کیا اور اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی درخواست کی۔ مبشر فوراً واپس آ گیا تھا اور اس نے جہاں اس لڑکے کو دیکھا تھا وہاں پہنچا اور لوگوں سے پوچھنے شروع کر دیا۔ وہ لڑکا بہت بدنام تھا اور مختلف لڑکیوں کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ کسی دوست تک کی پہنچ ہوئی تو اس نے بتایا کہ وہ مریم کو لے کر لاہور کی طرف نکلا ہے۔ پولیس نے بہت تعاون کیا اور کئی روز بعد مریم اور وہ لڑکا ایک ہوٹل سے برآمد ہو گئے۔ جب مریم کو واپس لایا گیا تو اس کی حالت نہایت قابل رحم ہو چکی تھی۔ اس لڑکے نے اس پر شدید تشدد کیا تھا اور اب اس کو فروخت کرنے کے لیے انتظار میں تھا۔ صدمے کی وجہ سے روشنی اور پلوشہ دونوں کی حالت خراب تھی، مگر میں بالکل خاموش تھا کیونکہ میرے سامنے میرا اپنا کیا ہوا ظلم آ گیا تھا۔ میں نے کسی غریب کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا تھا اور اللہ نے اس کا بہترین بدلہ مجھے دے دیا۔ زنا ایک قرض ہے جو آپ کو اپنے گھر میں ضرور چکانا پڑتا ہے۔ پلوشہ کو احساس بھی نہیں ہوا اور اس کی بیٹی اس کی ضد کی وجہ سے اتنی بڑی غلطی کر بیٹھی۔ روشنی نے کبھی مریم کو سوتیلی اولاد نہیں سمجھا تھا، لیکن جب غلط فہمیوں کی دھول دل کے شیشے پر پڑی ہوئی ہو تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس روز خودکشی کر لوں، لیکن پھر میری نظر اپنے چھوٹے معصوم بچوں پر پڑی اور دونوں بیویوں کے چہرے دیکھ کر میں نے خود کو اس ارادے سے باز رکھا، کیونکہ میرے جانے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا۔ مبشر نے اس موقع پر میرا بڑا ساتھ دیا۔ اس نے جب چاپ مریم سے شادی کرنے کے لیے رضامندی دے دی اور میری عزت دنیا کے نظروں میں نیلام ہونے سے بچ گئی۔ میں نے مریم کو روشنی کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اسے سمجھائے بجھائے، کیونکہ روشنی ایک سمجھدار عورت تھی۔ میری دلچسپی ہر چیز سے ختم ہوتی جا چکی تھی۔ میں کافی عرصے کے لیے لاہور ہی چلا گیا۔ پیچھے مبشر نے کاروبار کو بھی سنبھالا، میری بیٹی کو بھی اور گھر کو بھی۔ بعض جرم ایسے ہوتے ہیں جن کا بدلہ اس دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ میں خدا سے مسلسل استغفار کرتا رہا ہوں۔ نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ سبھی کو ایسی مشکل گھڑی سے بچائے، آمین۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔